بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بركته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ۔ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خالق کائنات کا کروڑہ احسان کہ رب ذوالجلال نے ہمیں صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات ہماری یہ ناقص عبادت اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی۔ میرے واجب القدر، آج للمتقین کے ضمن و ضائل میں چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب القدر، متقین تقوی وقیۃ وقایۃ سے بنا ہے، جس کا معنی حفاظت، پردہ۔ شریعت میں تقوی اسے کہتے ہیں کہ بندہ اس چیز سے بچے جس سے اس کی آخرت بگڑے، ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے وہ بچتا ہو جس سے اس کی آخرت کو نقصان ہو۔ تقوی کے 3 درجے ہیں جو علماء اکرام نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا کہ انسان تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان دائمی عذاب سے بچا رہے، یعنی ہمیشہ کے عذاب سے بچا رہے۔ اس حساب سے ہر مسلمان جو ہے وہ متقی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو جو کلمہ گو ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کو کل بروز قیامت ہمیشہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ اپنے گناہوں کے سبب جتنے گناہ کیے ہوں گے ان کے سبب وہ عذاب بھگتے گا، اور اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ مسلمان کے اسلام کے سبب ہے، جو اس نے کلمہ پڑھا اور جو اس نے نیک اعمال کیے، اس کے سبب اس کی ایک نہ ایک دن جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ تو یاد رہے، یہ بھی ذہن میں خلش پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ، ایک روایت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب میرے محبوب نے فرمایا یہ ہے کہ اس دوزخی کو، جس کو دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس کو دوزخ کے جوتے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان جوتوں کی تپش اتنی ہوگی، گرمی اتنی ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابلتا ہوگا۔ العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسبب اپنی رحمت کی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو دائمی عذاب سے کے حساب سے ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے وہ متقی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان عام گناہوں سے بچے۔ اس حساب سے ہر پرہیزگار جو ہے، ہر نیک عمل کرنے والا وہ متقی ہے۔ اور عموماً قرآن پاک میں یا دوسرے مقامات پر تقوی کے یہی معنی لیے جاتے ہیں کہ عام گناہوں سے بچنا۔ تیسرا درجہ کہ ہر اس چیز سے بچنا
جو تیرے اور تیرے خالق کے درمیان پردہ ہو۔ یہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کی صفات ہے۔ یہ تقویٰ ان کے قسمت میں ہے، یہ ان کے نصیبوں میں ہے، یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کا تقویٰ ہے کہ تیرے اور تیرے درمیان، تیرے اور تیرے رب کے درمیان جو چیز آڑ بن جائے، پردہ بن جائے، حجاب بن جائے، اس کو بھی ختم کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کی صفات ہے۔ اس سے تیسرے درجے کے جو علماء کرام نے دو قسمیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تارک الدنیا، یعنی دنیا کو ترک کر دینا، دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرنا، صرف اللہ اللہ کرنا۔ جیسے تارک الدنیا فقیر لوگ جو ہوتے ہیں، ان سے بھی ڈرنا چاہیے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ ہم جو ہے کسی فقیر کو دیکھ کے ہم دلیر ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی چودراہٹ جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے کسی فقیر کو دیکھ کر۔ یاد رہے میرے عزیز محترم، میرے محبوب نے فرمایا میری امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے کپڑے پھٹے ہوں گے، بال الجھے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، رب ذوالجلال اپنے قانون کو بدل کر ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ اللہ کے مقبول بندے، وہ فقیر جو تارک الدنیا ہے، جو دنیا کو چھوڑ کر صرف اپنے مولا کو راضی کرنے میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک حیات مقدسہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ اور دوسری قسم ہے کہ تیرا جسم دنیا کی طرف راغب ہو، لیکن تیرا دل جو ہے وہ خالق کی طرف راغب ہو۔ تیرا جسم کاروبار میں لگا ہو، تیرے ہاتھ کاروبار کرے، تیری آنکھیں، تیری زبان کاروبار کرے، لیکن تیرا دل جو ہے اس میں دنیا نہ ہو، اس میں صرف خالق و مالک کا ٹھکانہ ہو، اس کا ہی یہ گھر ہو، اس کے علاوہ اغیار کا تصور بھی تیرے دل میں نہ آئے۔ جس طریقے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت مقدسہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کی حیات مقدسہ، آپ کے بارے میں آتا ہے حضور غوث اعظم کے بارے میں کہ آپ اتنا قیمتی جبہ اپنے جسم پر پہنتے ہوتے، بہت زیادہ قیمتی ہیرے جواہرات اس جبے کے اوپر، اس لباس کے اوپر لگے ہوتے تھے۔ ایک بندے نے پوچھا کہ فقیر کی یہ علامت نہیں ہے جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے، فقیر کی یہ علامات نہیں ہیں کہ آپ اتنا قیمتی جبہ کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ جبہ پہننا لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ فقیر جو ہے وہ دنیاوی محتاج نہیں ہوتا، لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں اس لیے یہ قیمتی جبہ اپنے جسم پہ پہنتا ہوں کہ لوگوں کو بتا سکوں کہ فقیر انسان جو ہے وہ دنیا کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے خالق و مالک کا محتاج ہوتا ہے۔ میں دنیا سے لینے نہیں آیا بلکہ اپنے خالق سے لے کر دنیا میں بانٹنے آیا ہوں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ایک چور آیا، اس کو کہیں سے پتہ چلا کہ غوث اعظم جو ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے اپنے جسم پر جبہ بہت قیمتی پہنتے ہیں۔ چور کو پتہ چلا کہیں سے، کسی نے خبر دے دی، اس نے یہ ذہن بنایا کہ میں وہ جبہ ہی آپ کے جسم سے اتروا دوں تو میری بگڑی بن جائے گی۔ تو آپ تہجد کے وقت مسجد میں آتے تھے، تو وہ رات سے ہی مسجد میں چھپ گیا کہ جب صبح آئیں گے میں جبہ اتروا دوں۔ تو جب جبہ اس نیت سے وہ مسجد میں رات سے ہی آ کے بیٹھ گیا، تو حضور غوث اعظم جب صبح تہجد کے وقت مسجد میں تشریف لائے، آپ نے آ کے تہجد کی نماز کی نیت فرمائی، تو جس وقت نیت فرمائی نا، اس چور نے آ کے جبے کو پکڑ لیا اور جیسے چور بولتے ہیں ویسے بولا کہ اپنی جان کی امان چاہتے ہیں تو یہ جبہ اتار کے مجھے دے دیجیے۔ تو آپ نے اس چور کی طرف نہیں دیکھا، آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور عرض کی مولا
اسے تو نہیں پتا، تجھے تو پتا ہے میں کون ہوں۔ اس کو نہیں پتا تیرے غوث اعظم کا، تیرے عبد القادر کا جبہ پکڑ دیا، اب یہ جبہ پکڑ کے خالی ہاتھ گیا تو تیرے عبد القادر کو لوگ تانے ماریں گے۔ آیا تھا چور لیکن نگاہ کرم، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ تو جب جبہ اس نے پکڑا، آپ نے جب نگاہ کرم کی، آیا چور تھا لیکن وقت کا ولی بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کرامات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی کی دوسری علامت یہ ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ تیرا جسم دنیاوی کاروبار میں ہو لیکن تیرا دل جو ہے یہ اغیار سے خالی ہو، اس کا ٹھکانہ تیرے مالک، یہ تیرے مالک کے حوالے ہو، اغیار سے بالکل خالی ہو۔ یہ تقوی کی علامت ہے۔ یاد رہے کہ خوف جو ہے، خوف یہ بھی ایک تقوی کی بہت بڑی علامت ہے۔ انسان کو، مسلمان کو خوف اور امید، اس کے درمیانی سطح کو ایمان کہتے ہیں، کہ تیرے دل میں خوف بھی ہو اور تیرے دل میں امید بھی ہو، اس کی درمیانی کیفیت جو ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تیرا ایمان اس وقت سلامت ہوگا جب تیرے دل میں خوف خدا بھی ہو اور امید رحمت خدا بھی ہو، تب تیرا ایمان سلامت رہے گا۔ خوف تقوی کی بہت بڑی علامت ہے، لیکن خوف بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایذا کا خوف، یعنی تکلیف کا خوف، دوسرا ہوتا ہے امید کا، قدرت کا خوف۔ ایذا کا خوف جیسے انسان چور سے ڈرتا ہے، جیسے سانپ بچھو سے ڈرتا ہے۔ ایذا کے خوف میں انسان کے اندر نفرت پائی جاتی ہے اور بھاگنا ہوتا ہے، جیسے انسان سانپ اگر دیکھ لے تو اس سے ڈر کر وہ بھاگتا ہے۔ لیکن قدرت کا خوف جو ہے یہ انسان کو امید دلاتا ہے۔ قدرت کی خوف کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک امید کی اور دوسری قسم ہے نا امیدی کی۔ نا امیدی کا خوف جو ہے، نا امیدی کی قدرت جو ہے یہ انسان کو گناہ پر دلیر کر دیتی ہے، لیکن امید کا کسی کی قدرت، یعنی جیسے سلطان کا ایک دل میں خوف ہوتا ہے، نا امیدی کا خوف جو ہے وہ انسان کو گناہ پر دلیر کر دیتا ہے، لیکن امید کا خوف جو ہے وہ انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، وہ انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ دوسری قسم کا خوف ہونا چاہیے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ تقوی کے فوائد بے شمار فائدے ہیں، بے شمار۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک بزرگ اور محترم وہ انسان ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ کئی مقامات پر قرآن پاک میں خالق کائنات نے تقوی والوں کو، پرہیزگاروں کو خوشخبریاں دی ہیں۔ تقوی کی علامتیں یہ چند آپ کے گوش گزار کروں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے آ کے پوچھا کہ یا علی یہ تقوی کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ پر دلیر نہ ہو جائے، گناہ پر قائم نہ ہو، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ تقوی کی علامت ہے۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس 40 گھڑے گھی کے تھے۔ غلام آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا امام گھڑے میں سے مرا ہوا چوہا نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کس گھڑے میں سے نکلا ہے؟ اس نے کہا یہ یاد نہیں رہا۔ دیکھیے تقوی، متقین کا تقوی جو ہے، پرہیزگار جو اللہ کے ولی ہیں۔ آپ نے فرمایا کس گھڑے میں سے نکلا؟ اس نے کہا یاد نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا یہ 40 کے 40 گھڑے، ان کی تجارت مجھ پر مکروہ ہو گئی، ان کو پھینک دو، نالی میں پھینک دو، اس سے تجارت نہیں کروں گا، کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں کس گھڑے میں سے یہ جانور نکلا ہے، مردار جانور نکلا ہے، لہٰذا اس کی میں تجارت نہیں کروں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے کسی سے قرضہ لینا تھا، پیسے لینے تھے، سخت دھوپ تھی، آپ گئے اس کے گھر میں،
جا کے دروازہ بجایا، آ کے دھوپ میں کھڑے ہوئے، دوپہر کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے، پسینے سے شرابور ہو گئے، لیکن اس کی دیوار کا سایہ نہیں لیا۔ حضرت امام اعظم، ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، ان کی اقتداء میں ہم چلتے ہیں۔ ذرا دیکھیے ان کی سیرت اور ان کا نظریہ دیکھیے، ان کی نیت، ان کا یہ تجربہ دیکھیے۔ کسی سے آ کے پوچھا کہ اے امام، دیوار کا سایہ موجود ہے، آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں، اتنی دھوپ ہے، برداشت سے باہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس ڈر سے دیوار کا سایہ نہیں دے رہا، اس ڈر سے کہ یہ دیوار کا سایہ میرے لیے سود نہ بن جائے۔ ذرا وہ کہ اللہ کے ولیوں کی یہ نشانیاں، اللہ کے ولیوں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں کہ وہ ہر اس چیز سے بچتے ہیں جو مشکوک ہو، ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس میں حضرت ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقوی کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مخلوق خدا تیری زبان میں عیب نہ دیکھے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، خدا را اس پہ عمل کیجیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ تیری زبان میں عیب نہ دیکھیں، اور اللہ کے نورانی فرشتے تیرے اعمال میں عیب نہ دیکھیں، یعنی تیرے کاموں میں، اللہ کے معصوم فرشتے تیرے کاموں میں عیب نہ دیکھیں، اور رب ذوالجلال تیرا خالق و مالک، تیرا پروردگار تیرے دل میں عیب نہ دیکھے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقی و پرہیزگار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عمل ہم نیک کرتے ہیں اس پر ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔